نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ توبہ کی 36 آیت میں ارشاد فرمایا ہے کہ مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی کتاب میں 12 مہینے ہے. جب سے اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنائے ہے، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے محترم ہے، قابل احترام ہے. یہی سیدھا دین ہے، لہٰذا تم اپنے اوپر ظلم نہ کرو. انتہائی قابل صد احترام سامعین، آج میں آپ کے سامنے محرم الحرام مہینے کی اصل حقیقت بیان کرنا چاہوں گا کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے. تو محترم سامعین، محرم کا معنی عربی زبان میں وہ چیز جو قابل احترام ہو، وہ چیز جو محترم ہو، وہ چیز جس کی عزت کرنی ضروری ہوگی، اس کو محرم کہتے ہیں. تو اس آیت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے تو سب سے پہلے 12 مہینوں کا بیان فرمایا ہے کہ میں نے مہینوں کی تعداد 12 مقرر کی ہے جب سے میں نے زمین و آسمان کو بنائے ہے. اور پھر ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے قابل احترام ہے، محترم ہے. وہ 3 مہینے متوالیات پے در پے ہے. وہ ذی-قعدہ، ذی الحج، محرم کا یہ 3 مہینے پے در پے ہے، اور چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ ہے، یہ قابل احترام ہے. تو سامعین حضرات، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان 4 مہینوں کو اس وقت سے قابل احترام بنائے ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنائے تھے. کوئی انسان، کوئی بشر، کوئی جن، کوئی مخلوق دنیا کے اندر پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. اس وقت سے یہ 12 مہینے، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے قابل احترام ہے. تو یہ محرم کا جو مہینہ ہے وہ اس وقت سے قابل احترام ہے، یہ محترم ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمانوں کو بنائے تھے. تبھی اس کا جو احترام نیا نہیں ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے یہ مہینہ محترم ہوا ہے. کبھی ایسا نہیں ہے. یہ مہینہ اس وقت سے محترم ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمانوں کو بنائے تھے. پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے خود ہدایت فرمائے ہے کہ 4 مہینے محترم ہے. ذالک الدین القیم، یہ بالکل سیدھا دین ہے، یعنی 12 مہینوں کو 12 سمجھنا، اس میں کوئی تقدیم تاخیر نہ کرنا، اور پھر ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو قابل احترام سمجھنا. یہ اصل دین ہے، یہ سیدھا دین ہے کہ ہم 12 مہینوں کو 12 سمجھیں اور 4 مہینوں کو قابل احترام سمجھیں. اور پھر ان میں سے جو محرم الحرام ہے اس کو بھی ہم قابل احترام سمجھیں. قابل احترام کا مطلب کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی خود وضاحت کی کہ قابل احترام کا مطلب یہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ
فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں اپنی اوپر ظلم مت کرو۔ تو ظلم کے دو قسمیں ہیں، ظلم جسمانی بھی حرام ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جسمانی ظلم کو بھی حرام کیا ہے کہ اپنے آپ کو پیٹنا، اپنے آپ کو مارنا، اپنا خون زنجیروں کے ذریعے سے، چوریوں کے ذریعے سے بہانا، اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اپنی اوپر ظلم مت کرو کہ تم اس مہینے کے اندر یا ان 4 مہینوں میں اپنے آپ کو پیٹے، اپنے آپ کو مارے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ظلم کو حرام قرار دیا ہے، جبکہ اس مہینے کے اندر ہم یہ ظلم کرتے ہیں جو ناجائز ہے۔ اور دوسرا ظلم روحانی ظلم ہے، وہ گناہ ہے۔ ویسے بھی گناہ کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان محترم 4 مہینوں میں گناہ کرنے کو مزید حرام قرار دیا ہے کہ احتیاط کرو، زیادہ احتیاط کرو کہ ان 4 مہینوں میں، خصوصاً جو محرم الحرام کا مہینہ ہے، اس میں تم سے گناہ سرزد نہ ہو جائے، جو کہ ظلم کے زمرے میں آتا ہے۔ تو گناہ چھوٹا ہو بڑا ہو تو یہ ظلم ہے، یہ ناجائز ہے۔ لہٰذا اس کا مطلب تو یہ ہے کہ نہ اپنی اوپر جسمانی ظلم کرو اور نہ روحانی ظلم کرو۔ اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ تم ایک دوسری پر ظلم مت کرو۔ تو یہ بھی حرام ہے کہ ہم لوگوں کے حقوق غصب کریں، لوگوں پر ظلم و زیادتی کرے، لوگوں سے ان کے حقوق چھین لے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو بھی اس مہینے کے اندر حرام قرار دیا ہے، جبکہ دوسرے مہینوں میں بھی یہ چیز حرام ہے۔ تو اس مہینے کے اندر اس کی قباحت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے کہ اپنی اوپر بھی ظلم مت کرو اور ایک دوسرے پر بھی ظلم مت کرو، اور اپنے مسلمان بھائیوں پر بھی ظلم مت کرو۔ یہ ہدایات ہے اس مہینے کے حوالے سے۔ اور لوگوں کے خیالات اس مہینے کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ اس میں نکاح مت کرو۔ یہ کس نے کہا ہے؟ نکاح تو سنت عمل ہے، اور ایک سنت عمل کو روکنا یہ بھی ظلم کے زمرے میں آتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس ظلم کو بھی ناجائز قرار دیا ہے۔ تو قابل احترام سامعین، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس محرم الحرام کے مہینے کو خود معزز بنایا ہے، خود قابل احترام بنایا ہے، اور اس کا جو احترام ہے اس وقت سے ہے جب سے اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنائے ہے، نیا اس کا احترام نہیں ہے۔ اور پھر اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہدایت کی ہے کہ 12 مہینوں کو 12 سمجھنا اور 4 مہینوں کو محترم سمجھنا، یہ دین قیم ہے، یہ سیدھا دین ہے۔ اور پھر مزید ہدایت ارشاد فرمائی کہ ان مہینوں میں آپ نے اوپر ظلم مت کرو، کیونکہ ظلم کے نتیجے میں اپنے نفس کے حقوق بھی ضائع ہوتے ہیں، دوسرے لوگوں کے حقوق بھی ضائع ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حق، تمہارے نفس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ تو سونا اس کا حق ہے، جاگنا اس کا حق ہے، اور اپنے نفس کو نقصان دہ چیزوں سے بچانا نفس کا حق ہے، اپنے نفس کو مارنے سے پیٹنے سے بچانا نفس کا حق ہے۔ نفس کو خود پیٹنا، خود مارنا، خود اس کا خون بہانا، خود اپنے اوپر زیادتی کرنا، یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بالکل حرام قرار دیا ہے۔ جو ہم کچھ کرتے ہیں اس مہینے کے اندر، یہ بالکل ناجائز ہے، حرام ہے، ظلم ہے، اس کی شریعت کے ساتھ، دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں سے خصوصی طور پر اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو
اس مہینے کے احترام اور اس مہینے میں ظلم کرنے سے، گناہوں سے آپ نے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ سے درخواست کروں گا کہ پیغام لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگوں کو محرم الحرام کی حقیقت معلوم ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔